صدر عارف الوی اچانک غائب ہو گئے ہیں. وہ صدر ہاؤس سے کہاں چلے گئے ہیں اور کون لے کے گیا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اور دوسری طرف 28 تاریخ الیکشن کی طے ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کچھ دن پہلے صدر عارف الوی اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی ملاقات ہوئی تھی صدر عارف الوی کے ساتھ, اور چوتھے فلور پہ یہ صدر ہاؤس کے ملاقات ہوئی تھی, اور وہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی, کسی کے داخلے پر, سب کے داخلے پر پابندی تھی کہ اس فلور پہ کوئی سٹاف کا بندہ نہیں موجود ہوتا. ہاں کوئی سیکیورٹی اہلکار شاید موجود ہو, لیکن ادھر وہاں پہ جو موجودہ سٹاف ہوتا ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا. اور لوگوں نے کچھ قیاس ترائیاں کی. لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ آرمی چیف صاحب بتانے گئے تھے صدر عارف الوی کو کہ آپ گھبرائیں نہ, پی ٹی آئی فل الیکشن میں حصہ لے گی اور ایسا موقع دیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. البتہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ جو یہ بات سوچتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب صدر عارف الوی سے یہ کہنے گئے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو بھرپور موقع دیں گے. یہ بات دفن ہو چکی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو موقع ملے گا. البتہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ان کے کچھ چیزیں یہ بھی ہیں, وہ ایک صحافی ہیں, انہوں نے اپنے کامران یوسف صاحب شاید انہوں نے اپنے ولاگ میں کچھ چیزیں شیئر کی کہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کچھ تاریخیں دی, اور جو ایک ٹویٹ, جو ایک کہہ لے کہ مشہور زمانہ ٹویٹ صدر عارف الوی نے کیا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر کس نے سائن کر دی ہے, مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے, میرے سٹاف نے میرے ساتھ غداری کی ہے. یہ انہوں نے ہم کو والی باتیں کی تھی جو اتنے بڑے عہدے پر شاید زیب ہی نہیں دیتا کہ کوئی اتنے بڑے صدر مملکت کا عہدہ ہو اور وہ یہ بات کرتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جناب جی وہاں پہ تو اتنا سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اتنا ان چیزوں کو لے کر چلنے کے معاملات ہیں کہ اس طرح کی بات کرے تو پھر لوگ ہنستے ہیں, پھر لوگ میمز بناتے ہیں, لوگ طرح طرح کے کومنٹس کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کہ پاکستان کا صدر یہ کیا بات کر رہا ہے. تو جناب جی انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو اس کے بعد اب صدر عارف الوی صاحب 3 تاریخ سے 3 یا 4 تاریخ سے تقریباً وہ صدر یعنی سے اسلام آباد سے وہ چلے گئے ہیں, وہ لاہور میں ہیں. ٹھیک ہے, وہ اچانک لاہور میں ان کی آمد ہوئی ہے. لاہور میں زمان پارک میں نہ عمران خان ہے, نہ پرویز زلاحی ہے, نہ شاہ محمود قریشی ہے. تو وہ لاہور میں کرنے کیا آئے ہیں اور ملنے کس سے آئے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملنے آئے ہیں, اور بشرا بی بی صاحبہ سے بیٹھ کے شاید وہ الیکشن کی کوئی تاریخ دے دیں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے 2024 28 جنوری جو ابھی تک کہہ لے کہ ایک آئیڈیا سے کہا جا رہا ہے, مبینہ طور پر جو ابھی چرچا کیا جا رہا ہے یا جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جنوری کا مہینہ کہا ہے آخری ہفتہ, اور تاریخ جو تجزیے کر رہے ہیں لوگ کہ 28 تاریخ ہو سکتی ہے الیکشن کی. تو اب جو صدر عارف الوی صاحب ہیں وہ لاہور میں ہیں, اور لاہور میں وہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کریں گے, اور بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کر کے وہ شاید الیکشن کی کوئی تاریخ دیں اور میچ پڑ جائے. جناب جی ادھر سے الیکشن کمیشن نے 28 تاریخ دی ہے, ٹھیک ہے, جنوری کا مہینہ بتایا ہے, جنوری کا لاسٹ بتایا ہے. اور ادھر سے صدر عارف الوی صاحب جن کے ریٹائرمنٹ میں صرف 4 دن رہ گئے, اور 7 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد واپس آنا ہے, اور پیچھے ایک آدھا دن ان کا بچتا ہے, اس میں ان کی کوئی عشائیہ کی ان کی تقریب ہوگی, ان کو کوئی ان کے جانے کے حوالے سے جو استقبالیہ ان کی جو ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے عشائیہ وہ دیا جائے گا. کچھ پیپر ورکس ہوتے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہینڈ اوور کرنی ہوتی ہیں, جو بھی ایک صدر کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے تو ایک آدھا دن لگ جائے گا. لیکن وہ اچانک لاہور کرنے کیا گئے ہیں؟ وہ صرف بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان سب کا روحانی تعلق ہے, روحانی ان کے معاملات ہیں. اور دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ حلف اٹھانے سے پہلے کوئی بڑا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں. 3 افسر نشانے پر ہیں, اور یہی چاہتے ہیں صدر عارف الوی صاحب کو پی ٹی آئی کے کچھ کرتا دھرتا بندے جو اب شاید ہی تھوڑے بہت بچے ہیں, باقی سے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. کوئی اس پارٹی میں چلا گیا, کوئی چھوڑ گیا, تو کوئی جیلوں میں رول رہا ہے, کبھی کوئی کسی جیل میں جاتا ہے, کبھی کوئی کسی جیل میں جاتا ہے. لیکن جو بچے کچے بندے ہیں نا پی ٹی آئی کے, وہ صدر عارف الوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایلفی لگا کے جمے رہے سیٹ پر, آپ نے یہ عہدہ نہیں چھوڑنا 9 تاریخ کے بعد بھی. آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروائیں اپنی نگرانی میں, اور الیکشن کروانے کا مطلب یہ ہے جھٹ پٹ کے آپ سیدھا تصادم چاہ رہے ہیں, آپ سیدھا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے, اور یہ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. 2 بندے ہیں بڑے عہدوں پر, آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2 بڑے عہدوں پر عمران خان صاحب کے 2 بندے ہیں, ایک چیف جسٹس,
دوسرا صدر مملکت عارف علوی صاحب، اور یہ جانے سے پہلے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کرنے نہیں دیا چاہ رہا، یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ہم کچھ کر جائیں، کوئی جگاڑ لگا جائیں، کوئی دھماکہ کر جائیں ایسا کہ پاکستانی سیاست میں بھونچال آ جائے، پاکستانی معیشت اور گر جائے. کیونکہ یہ لوگ اگر اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور استحکام نہیں آئے گا تو معیشت کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو پائے گی. اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، جو بزنس مین ہوتا ہے، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ انویسٹ نہیں کرتا بھائی جی. وہ ڈر جاتا ہے کہ ہمارا پیسہ نہ ڈوب جائے. اسی وجہ سے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ بار بار بزنس مینوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ بار بار ایک ہی چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی معیشت کو اوپر لے کے جائیں گے، ہم پاکستان کی ترقی چاہ رہے ہیں، ہم پاکستان کو ہر صورت کامیاب کر کے رہیں گے، ہر صورت پاکستان کو اس بھور سے نکالیں گے. ایک طرف IMF کا وار، دوسری طرف سے PTI کے یہ جو عمران خان اور پوری PTI کا جو شر ہے جو اس نے پورے پاکستان پہ پھیلا ہوا ہے، نوجوان کو ایسے اس نے اپنے گرفت میں کیا ہوا ہے، اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں لے ڈوبی ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے جو IMF کے پاس ہمارا جو ملک گروی رکھوا دیا ہے، جو سمجھ لے ایک ایک شے ہماری گروی رکھوا دیا، ہمیں گروی رکھوا دیا خان صاحب نے. اور وہ پھر کتنی ہٹ درمی سے کہتے ہیں وہ بندہ کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. یعنی پتہ نہیں آپ نے اس ملک کا کیا بیڑا غرق کرنا ہے. آپ کو جب ایک چیز چلانی نہیں آتی، آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے، تو آپ نے کچھ اور کیا کرنا ہے. اور دوسری طرف صدر عارف علوی بشرا بی بی سے چاہتے تو ٹیلی فونک گفتگو بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں بھائی جی. جس طرح سے آڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے نا جناب جی، تو وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری بھی کوئی آڈیو لیک ہو جائے، اس لیے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. لیکن کیا پتا کہ سامنے بیٹھ کے بھی ان کی کوئی بات لیک ہو جائے، کیونکہ PTI کے اچھے دن نہیں چل رہے، عمران خان صاحب کے اچھے دن نہیں چل رہے. بشرا بی بی کسی بھی وقت گرفتاری ان کی طے ہے. یہ تو جو لوگ کہتے تھے نا کوئی عمران ہاتھ نہیں لا سکتا، جناب جی آج اندر بند ہے وہ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشرا کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو یہ بھی دیکھ لیجیے کہ وہ بھی اندر بند ہے، بلکہ پوری PTI بند ہے. ایک بشرا بی بی اگر جمائمہ ہوتی تو شاید وہ بھی اندر ہو جاتی. تو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جو بھی آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. البتہ یہ لوگ عزت سے نہیں جائیں گے. یہ جو دو بڑے لوگ ہیں نا جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، یہ عزت سے نہیں جائیں گے. ان کو گھسیٹ کر ہی اتارا جائے گا، یعنی پر کچھ اور ہی معاملات کر کے ان کو نکالا جائے گا. البتہ یہ عزت سے نہیں جاتے. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.